ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی، ہمشیر سفر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے، پیغمبر کی نظر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا، 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا، کیا چھوڑا ہے امت نے، کیا چھوڑا ہے امت نے میرے بھائی کے گھر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، شبیر کا لاشا ہے، شبیر کا لاشا ہے میری راہ گزر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا، عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا، پھوپھی کی اسیری نے، پھوپھی کی اسیری نے دیے زخم جگر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ ترسی تھی خواتین ملاقات کو جس نے، ترسی تھی خواتین ملاقات کو جس نے، زینب سر عریاں ہے، زینب سر عریاں ہے اسی کوفہ شہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ بہتے ہیں غم شاہ میں جو آنسو وہ کہاں ہے، بہتے ہیں غم شاہ میں جو آنسو وہ کہاں ہے، محشر میں ملیں گے وہ، محشر میں ملیں گے وہ تمہیں لال و گوہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ کیوں کرنا میراج کہے غم کا یہ نوحہ، کیوں کرنا میراج کہے غم کا یہ نوحہ، ہر ظلم کا منظر ہے، ہر ظلم کا منظر ہے میری دید و تر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ پڑھیں گے
بسم اللہ اللہم صلی اللہ. بآواز بلند صلوات. اس طرح سوکھے گلے کا رن میں حملہ ہو گیا. اس طرح سوکھے گلے کا رن میں حملہ ہو گیا. اس طرح سوکھے گلے کا رن میں حملہ ہو گیا. خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر اے ہرملا. لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر اے ہرملا. ایک بچے سے سرے میدان تو رسوا ہو گیا. اس طرح سوکھے گلے کا رن میں حملہ ہو گیا. اس لیے ہر تعزیہ کے ساتھ رہتا ہے علم. اس لیے ہر تعزیہ کے ساتھ رہتا ہے علم. یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا رہ گیا. اس طرح سوکھے گلے کا رن میں حملہ ہو گیا. شیخ کو قتل کر کے رن میں بولے حبیب. شیخ کو قتل کر کے رن میں بولے حبیب. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا. اس طرح سوکھے گلے کا رن میں حملہ ہو گیا. بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون.
الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتهي التهامي البتي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل فی حصنی امنا من عذابی صلوات پر محمد والے عزیزان محترم، معزز سامعین، ارباب ولا، عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے اور سلسلہ گفتگو ولایت علی اور ولایت اہل بیت ہے۔ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، فمن دخل فی حصنی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے، امنا من عذابی، و عذاب جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس سے گزشتہ مجلسوں میں میں نے عرض کیا کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، درجہ کیا ہے۔ اسلام کی اساس اور بنیاد ولایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ مرکز دین ولایت ہے، مصدر دین ولایت ہے۔ اگر ولایت کو دین سے نکال دیا جائے تو دین کھوکھلا ہے، دین کی کوئی روح نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر رئیس الواعظین کا جملہ ہے کہ اگر ولایت کو اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو اسلام قصاب خانوں کی داستانوں کا نام ہوگا، سیرت و کردار اہل بیت کا نام نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو بڑی اہمیت ہے اور انشاءاللہ ان مجلسوں میں آپ اس بات کو درک کریں گے اور اس کو محسوس کریں گے کہ ولایت کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اللہ نے جناب آدم کو جو مسجود ملائکہ قرار دیا تو اس کے پیچھے جو راز بتایا ہے وہ ولایت کا راز ہے۔ روایتوں میں ہے کہ فرشتے گزر رہے تھے اور آدم کا پتلا بن کے تیار تھا۔ کافی دن سے فرشتوں نے دیکھا کہ ایک پتلا ہے جو بن کے تیار ہوا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ معبود یہ کس کا پتلا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے خلیفہ کا پتلا ہے، اور اس کے بعد عرض کی فرمایا
کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ قرآن میں اس کو بیان کیا گیا تفصیل سے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي، جب میں اس کو تسویہ کر دوں، اس کو بنا کے تیار کر دوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم لوگ سب کے سب فوراً سجدے میں گر جانا۔ روایتوں میں ہے کہ روح سے مراد یہاں پر جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ نے کہا کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں تو یہاں پر روح الہی سے مراد کیا ہے، تو معصوم نے فرمایا روح ولایت۔ روح الہی سے مراد روح ولایت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دلیل کیا ہے کہ روح الہی سے مراد روح ولایت ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب یہ پتلا بن کے تیار ہو جائے گا تو میں اپنی روح پھونک دوں گا۔ نفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح کو پھونک دوں گا۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر آپ سے لوگ پوچھیں گے روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مِن رُوحِي، روح کے بارے میں پوچھیں گے کہ روح ہے کیا، تو آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ جو روح ہے قرآن سے استدلال ہو رہا ہے کہ آپ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے جب یہ پوچھیں کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کا مطلب کیا ہے، تو اے پیغمبر آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ کون سا امر ہے، اس امر کو سمجھنا ہے تو آیہ غدیر کو سمجھ لیجئے، آیہ بلغ کو، کہ امر کیا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے۔ آیہ بلغ کو پڑھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من امر ربک۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول میرے پیغام کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من امر ربک، اے رسول اس حکم کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے امر نازل ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہاں پر من امر ربک، آپ کے رب کا امر ہے۔ رب کا امر کیا ہے؟ ادھر اللہ نے جب کہا کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ روح کے بارے میں بتائیے، تو اللہ نے کہا کہ بتا دیجئے کہ روح سے مراد اللہ کا امر ہے۔ اور اللہ کا امر کیا ہے؟ آیہ بلغ میں کہہ رہا ہے کہ اے رسول اس حکم پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کا امر ہے۔ اب امر کیا ہے؟ وہ ولایت علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں کیا، کار رسالت انجام نہیں دیا۔
یعنی پیغمبر کو اللہ یہ چیلنج کر رہا ہے، یا ایھا الرسول، وہ پیغمبر جس کو کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا مزمل، کبھی کہا مدثر، تمام القاب سے اللہ یاد کر رہا ہے، لیکن جب ڈیوٹی کا مسئلہ آیا تو نہ طٰہٰ کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، بلکہ ڈیوٹی کا مسئلہ ہے تو کہا یا ایھا الرسول، اے رسول آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے امر ولایت کو نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ انجام نہیں دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ گویا پیغمبر کی 23 سال کی جو تبلیغی زندگی ہے، جو پیغمبر نے سارے کام انجام دیے، نماز کا حکم لائے، روزے کو پہنچایا، حج کو پہنچایا، جتنی باتیں ہیں اللہ سب کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے امر ولایت کا اعلان نہیں کیا تو چاہے نماز کا اعلان کیا ہو، روزے کا اعلان کیا ہو، حج کا اعلان کیا ہو، دوسرے چیزوں کا اعلان کیا ہو، یہ سب بیکار ہیں۔ امر ولایت آ گیا تو سب ہے، امر ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور یہاں پر علامہ نینوری صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، امر ولایت کا اعلان نہ کیا تو کچھ نہیں انجام دیا، سب کچھ بیکار ہے، کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح سے جس طرح سے اللہ پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے، یہ آیت پیغمبر سے مخاطب ہے، اسی طرح سے تمام خطیبوں سے، تمام مبلغوں سے، تمام علماء سے ہے کہ اے علماء تمہاری ذمہ داری ہے، جس طرح سے رسول نے امر تبلیغ کو اعلان نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، اے مبلغوں، اے علماء اگر تم نے منبر سے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو کچھ نہیں انجام دیا۔ اور اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں نہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، اے سامعین تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر منبر سے علی کی ولایت کو نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ہے ولایت۔ ولایت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو جو لوگوں سے ڈر ہے، خوف ہے، اللہ اس سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ ضمانت لے رہا ہے آپ کی حفاظت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن سے پیغمبر کو ڈر اور خوف تھا۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے بھی اعلان ہوا تھا واقعہ مباہلہ میں رسول کی رسالت کا، لیکن وہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے محمد آپ کی جو رسالت کا اعلان ہو رہا ہے تو وہاں اللہ ذمہ داری نہیں لے رہا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں ذمہ داری کیوں نہیں لی اور یہاں ذمہ داری؟ وہاں ابو طالب موجود تھے جو محافظت کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے وہاں ذمہ داری نہیں لی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور جب اعلان کر دیا الیوم اکملت، اس کے بعد اعلان کیا، روایت کہتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا۔ کچھ لوگ آگے بڑھ گئے تھے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ میدان غدیر میں یہ آیت نازل ہوئی تو اب رسول نے کہا کہ جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں ان کو بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارا اعتدال اسی میں ہے جہاں پر علی کی ولایت ہے، نہ تم اس سے آگے بڑھ سکتے ہو نہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہو۔ تمہارا اصل اعتدال عقائد کا امر ولایت ہے، اسی پہ سب کو جمع ہونا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ رسول نے
پالان شتر کا ممبر بنایا اور بنانے کے بعد اس کے اوپر رسول تشریف لے جاتے ہیں اور طویل و عریض خطبہ بیان کرتے ہیں، اور خطبہ بیان کرنے کے بعد آخر میں رسول کہتے ہیں الست اولا بکم انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے تم پر اولا نہیں ہوں، افضل نہیں ہوں، بہتر نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر اولا ہیں، بہتر ہیں، افضل ہیں۔ تو اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب اپنی اولویت کا اقرار کر لیا، اپنے اولا ہونے کا اقرار کر لیا، تو روایت کہتی ہے کہ رسول نے علی کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ سید العلماء کا فقرہ ہے کہ علی کے پیر فضا میں ظاہر ہو گئے، معلق ہو گئے۔ اتنا بلند کیا کہ خود چھپ جاتے ہیں اور علی ظاہر ہوتے ہیں۔ شاید رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک میں تمہارے درمیان میں رہوں تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں چھپ جاؤں علی ظاہر ہوں تو علی کی اطاعت کرنا تمہارے لیے لازم و ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ خود چھپ جاتے ہیں اور چھپنے کے بعد علی ظاہر ہیں، اور پھر فرماتے ہیں من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ عزیزان گرامی، جب یہ اعلان کیا تو ایک مرتبہ اوپر سے آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سند آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ کامل کہاں پر آتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ مکان بنائیں اور مکان بنانے کے بعد اس میں ساری چیزیں ہوں، دروازہ کھڑکی، لیکن کچھ چیزیں رہ گئی ہوں، تو یہ نہیں کہا گا بھائی مکان ابھی کامل ہو گیا۔ لیکن جب سب کچھ ہو جائے تب کہا جاتا ہے کہ یہ مکان کامل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے ساری چیزیں بیان کر دی تھیں، لیکن امر ولایت ایسا تھا کہ جو ابھی باقی تھا، لہٰذا دین کی عمارت تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ولایت کا اعلان ہوا اوپر سے آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے نعمت کو تمام کر دیا۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی نعمت جو نعمت عظمیٰ ہے وہ ولایت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ وہی نعمت ہے جس کا ہم تذکرہ نماز میں کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ ہر بندہ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پہلی رکعت میں اس کے لیے لازم و ضروری ہے سورہ الحمد پڑھنا۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ فاتحہ کتاب سورہ الحمد نہ پڑھا جائے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ جس کے اوپر تو نے نعمت نازل کی۔ وہ نعمت کیا ہے کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ہر بندہ مومن نماز میں اس کا اقرار تو کرتا ہے کہ ایسا راستہ جس پر نعمتیں نازل ہوں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ولایت ہے جس کا میدان غدیر میں رسول اعلان کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے پیغمبر سے ایک وعدہ کیا تھا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر
ان قریب آپ کو ایک ایسی چیز عطا کی جائے گی کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ میدان غدیر کا مسئلہ تھا کہ جب اعلان ولایت ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ آج آپ کے دین سے اللہ راضی ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہاں پر ذاکرین ایک نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر کیا رسول نے فرمایا کہ من کنتو مولا فحاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ لفظ کنتو جو ہے اگر روایات کو سرچ کیا جائے، ڈھونڈا جائے تو 3 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ کنتو 3 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے؟ ایک کنتو اللہ کے لیے استعمال ہوا، ایک کنتو رسول کے لیے استعمال ہوا، اور ایک کنتو علی کے لیے استعمال ہوا۔ پہلا کنتو کہاں استعمال ہوا؟ جب اللہ نے اپنے تعارف کا مسئلہ پیش کیا کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ کئی عُرَف، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں۔ فَخَلَقْتُكَ یا محمد، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اے محمد آپ کو ذریعہ تعارف سمجھا کہ میرا تعارف کا ذریعہ آپ کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ ہے جس کا ذریعہ تعارف رسول قرار پا رہے ہیں۔ یہ اور ایک جگہ پر اور ہے کہ جہاں پر ذریعہ تعارف رسول فرما رہے بن رہے ہیں، وہ کہاں ہے؟ حسین منی و انا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دوسرا جو ذریعہ ہے تعارف کا وہ مدینے کی مسجد میں ہے، رسول ہیں، آغوش میں امام حسین ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہیں، انہیں پہچانو۔ جب اللہ کے تعارف کا مسئلہ آیا تو رسول ذریعہ تعارف بنے، جب حسین کے تعارف کا ذریعہ ہوا تو وہاں پر رسول ذریعہ بنے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کا دین رسول لانے والے ہیں اور حسین وہ ہیں جو دین کو بچانے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہٰذا جہاں اللہ کے دین کا مسئلہ ہے وہاں پر بھی رسول تعارف کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو پہلا کنتو اللہ کے لیے استعمال ہوا، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اے محمد آپ کو خلق کیا۔ دوسرا کنتو کہاں استعمال ہوا؟ حدیث میں ہے رسول کے لیے کنتو نبیًا آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں کروٹیں بدل رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا نور کئی ہزار سال پہلے اللہ نے خلق کیا تھا اور یہ نور موجود تھا، تبھی تو رسول کہہ رہے ہیں کہ کنتو نبیًا آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں کروٹیں بدل رہے تھے۔ یہ دوسرا کنتو ہے جسے رسول کے لیے استعمال ہوا۔ اور تیسرا کنتو علی کے لیے میدان غدیر میں رسول کے ذریعے اعلان ہوتا ہے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن
لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ 3 کنتو استعمال ہوا، پہلا اللہ نے اپنے لیے، دوسرا رسول کے لیے، تیسرا علی کے لیے نہ، لیکن پہلے کنتوں پر تکمیل دین کی سند ملتی ہے، نہ رضایت علی کی، اور نہ ہی دوسرے کنتوں پہ جو رسول کے لیے، لیکن جب علی کے لیے کنتوں کا استعمال ہوا، من کنتو مولا فہذا علی المولا، تو اللہ کی طرف سے آیت آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ہے ولایت۔ ولایت بڑی عظیم شے کا نام، ولایت کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے، اور ولایت کے درجات ہیں، جیسے جیسے جس طرح سے علم کے درجات ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کل ہماری مجلس تھوڑا طولانی ہو گئی تھی، لہٰذا میں بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ بحث لمبی نہ ہو جائے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس کو میں کاٹتے ہوئے انشاءاللہ کل کی بحث میں کچھ لے کے اور آیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن اب ظاہر سی بات ممبر پہ آیا تو کچھ اور پڑھنے لگا، وہ سارا کا سارا ذخیرہ جیب میں رہ گیا، انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بیان کرنا تھا کہ خطبہ سلونی کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ خطبہ سلونی جو مولا نے خطبہ دیا ہے تو اس میں حاضرین نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، تو ان سوالات کا جواب کیا امام نے دیا ہے، اور یہ خطبہ آپ کو نہج البلاغہ میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ کوشچن اور آنسر کا مجموعہ ہے۔ نہج البلاغہ میں جو علامہ رضی نے خطبے جمع کیے ہیں تو اس میں کلمات کثار ہیں، اور کچھ لیٹر ہیں، مکتوبات ہیں، کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، لیکن جو کوشچن اور آنسر کی شکل میں جو سوالات و جوابات کا مجموعہ ہے، یہ کسی اور کتاب میں نقل ہے۔ ایک بہت بڑے شارح ہیں علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، بہت پرانے بہت قدیم اہل سنت کے، انہوں نے مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے جو کئی جلدوں میں ضخیم ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اس خطبے کا ذکر کیا ہے، اور موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑے آیت اللہ ہیں جوادی عاملی صاحب، انہوں نے اپنی نہج البلاغہ میں اس خطبے کو لکھا ہے کہ اس میں خطبے میں امام سے لوگوں نے کیا کیا، جب امام نے منبر پہ جا کر کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو لوگوں نے سوالات کیے ہیں اور امام نے جواب دیا ہے۔ وہ سارے سوالات جیب میں ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو آج بس آخری جملہ اور اس کے بعد ربط مسائل، بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے۔ تو ولایت بہت ہی اہم منزل کا نام ہے، اور اللہ نے ولایت کے بھی درجات رکھے ہیں، جس طرح سے علم کے درجات ہیں کہ کوئی علم بہت بڑا ہے، مرجع وقت ہے، کوئی عالم دین ہے، علم کے درجات ہیں، یا اسی طرح سے جیسے ایمان کے درجات ہیں، کوئی 7ویں درجے پر، کوئی 8ویں درجے پر، کوئی 9ویں درجے پر۔ حاضرین سب کو معلوم ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، کوئی 10ویں درجے پر ہے، کوئی کل ایمان ہے۔ اسی طرح سے ولایت کے بھی درجات ہیں، ولایت کے بھی درجات ہیں۔ جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی مرسلین ہیں، اللہ نے سب کو ولایت کے درجے سے نوازا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے اس سے پہلے پڑھی تھی کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور کچھ ہستیاں ہیں جو نماز کو قائم کرتی ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہیں۔ اس کا مطلب ولایت اللہ کے پاس بھی ہے، رسول کے پاس بھی ہے، سارے انبیاء کے پاس بھی ہے۔ ولایت اللہ نے سب کو دی، لیکن درجات ہیں، جیسا جس کے اندر تھا معیار اسی کے لحاظ سے دیا۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ دیکھو جو ہم ولایت دے رہے ہیں اس کا ایک معیار ہے، اس معیار کی بنیاد پر ہم ولایت دے رہے ہیں۔
یہ جو ولایت ہم نے تمام انبیاء کو بانٹی، تمام رسولوں کو بانٹی، رسول کو عطا کی، ائمہ کو عطا کی، اس ولایت کا ہم نے معیار قرار دیا ہے۔ اس معیار کی بنیاد پر ہم نے تمام نبیوں کو ولایت عطا کی۔ وہ معیار کیا ہے؟ معصوم نے بتایا، وہ ولایت اللہ کے نزدیک جو اس کا معیار تھا، وہ معیار عبادت و بندگی تھا۔ جتنی جس انسان کے اندر عبودیت و بندگی پائی گئی، اسی کے لحاظ سے اللہ نے اسے ولایت کے درجے سے سرفراز کیا۔ اب کسی کو نبی بنایا تو اس کی عبادت کا جو مرحلہ تھا، جس مقام پر اس کی عبودیت و بندگی تھی، اسی کے لحاظ سے اسے ولایت عطا کی۔ کسی کو رسول بنایا اور اسے ولایت عطا کی تو اس کی عبادت و بندگی کا جو مرتبہ تھا، اس کے لحاظ سے پتہ چلا کہ جتنے نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، اللہ نے سب کو ولایت عطا کی تو معیار ولایت عبودیت و بندگی کو قرار دیا۔ جس کے اندر جتنی بندگی اور عبودیت پائی گئی، اسی کے لحاظ سے اسے نبی بنایا، رسول بنایا، مرسل بنایا، سید الانبیاء بنایا۔ اب عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معیار ولایت عبودیت و بندگی ہے تو اگر یہ عبودیت و بندگی اللہ نے جتنے بھی عہدے ہیں، نبی اللہ نے اس مرد کو بنایا، رسول مرد کو بنایا، امام مرد کو بنایا، کیوں بنایا؟ کہ اس کے اندر معیار عبودیت پایا جاتا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے سارے عہدے مردوں کو عطا کیے اور معیار ولایت عبودیت و بندگی کو قرار پایا، تو اب اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ معیار پایا جا رہا ہے تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ کس منزل پر ہے؟ تو کہا کہ دیکھو، اگر یہ سمجھنا ہے کہ وہ خاتون ولایت کے کس مرحلے میں ہے تو یہ دیکھو کہ اگر وہ رسول کے سامنے آ جائے اور رسول اس کے استقبال میں کھڑا ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اگر سید الانبیاء اس کے استقبال میں کھڑا ہو جائے، اس کے احترام میں، تو سمجھو کہ وہ ولایت کے عظیم درجے پر فائز۔ یہ ہے شہزادی کا مرتبہ۔ عزیزان گرامی، جس کے احترام میں سارے انبیاء کھڑے ہوں اس کو سید المرسلین کہتے ہیں، اور جس کے احترام میں سید المرسلین کھڑے ہوں اسے سید نساء عالمین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں اللہ۔ یہ ہے ولایت، اور اسی ولایت کی حفاظت کے لیے عزیزان گرامی ائمہ نے قربانیاں پیش کی، اور اسی ولایت کو بچانے کے لیے آج محرم کی 5 تاریخ ہے۔ اگر آپ کو ایثار و قربانی دیکھنا ہے، ولایت کی حفاظت کا مرحلہ دیکھنا ہے، تو ایثار و قربانی اگر دیکھنا ہے تو اس کی جھلک آپ میدان کربلا میں شہزادی زینب کے کردار میں دیکھیں کہ ایثار و قربانی کا کس مرحلے پر فائز ہیں اور کس طرح سے دفاع ولایت میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ممتا کو مقصد امام پر قربان ہوتے دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں شہزادی زینب کا کردار دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی ممتا کو قربان کیا۔ ہاں عزیزو، آج محرم کی 5 تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب جعفر طیار کون ہیں؟ جناب جعفر طیار جو مولائے کائنات کے بڑے بھائی تھے، اور سب سے پہلی ہجرت میں حبشہ گئے تھے، اور حبشہ جب گئے ہیں تو کئی سال وہاں پر انہوں نے قیام کیا، اور جب پلٹتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب اون و محمد کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ جناب حبشہ مولائے کائنات کے بڑے بھائی ہیں۔ پہلی ہجرت میں جب وہ حبشہ جاتے ہیں اور وہاں پر کئی سال رہتے ہیں، اور رہنے کے بعد جب پلٹ کر آئے ہیں تو اس دن آئے تاریخ بتاتی ہے کہ جس دن خیبر فتح ہوا، لوگوں نے آگے بتایا کہ اے خدا کے رسول، جعفر آج حبشہ سے تشریف لائے ہیں۔ تو رسول نے مسکرا کر کہا کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں فتح خیبر کی خوشی میرے لیے افضل ہے یا جعفر کے آنے کی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں جعفر، ان کی یہ شخصیت ہے۔ انہی کے بیٹے عبداللہ ہیں
جو جناب زینب کے شوہر ہیں، اور ان کے 2 لال ہیں جناب اون و محمد۔ ہاں عزاداران کربلا، یہ جناب اون و محمد کی مظلومیت کو دیکھنا ہے، بس 2-3 فقرے اور اب اس کے بعد زحمت تمام، کہ شہزادی اپنے بیٹوں کو کس طرح سے حسین پر قربان کر رہی ہے۔ یہ دو شہزادے جو 8-9 سال کی عمر ہے، روایت کہتی ہے کہ اتنے مظلوم ہیں کہ ان کی مظلومیت پہ ماں کو رونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ میدان کربلا میں جو بھی لاشیں آتے تھے درجہ شہادت پر فائز ہونے کے بعد، تو روایت کہتی ہے کہ جو بھی لاشا خیمے میں آیا تو سب سے پہلے جناب زینب گریا کرتی تھی، جناب زینب فغا کرتی تھی اس لاشے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ حسین کے جتنے عزیز و اقارب ہیں وہ بھی گریا کرتے تھے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ ایک ایسا لاشا آتا ہے کہ فضا آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اے شہزادی اون و محمد آ گئے۔ ہاں عزیزو، جیسے شہزادی نے سنا کہ اون و محمد آ گئے ہیں تو ایک مرتبہ جلال میں کہا کہ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ واپس نہ آنا، درجہ شہادت پر فائز ہو کر آنا، یہ کیسے واپس آ گئے؟ تو ایک مرتبہ فضا نے سر جھکا کر کہا اے شہزادی اون و محمد نہیں آئے ہیں، اون و محمد کا لاشا آیا ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے شہزادی کے کانوں میں لاشے کی آواز آئی، ایک مرتبہ اپنا سر سجدہ معبود میں جھکا دیا، اے میرے معبود میری قربانی قبول کر لے۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ شہزادی ہے جو اون و محمد پر گریہ نہیں کرتی، ہاں عزیزو ہمیشہ حسین کو یاد کر رہی ہیں۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ رہا ہو کر شام سے جانے لگا تو وہاں پر روایت میں ہے کہ جب سارے شہداء ملے تو تمام بیویوں نے لے کر اپنے وارثوں کا ماتم کیا۔ جس بیوی کو جس کا سر ملتا تھا وہ اپنے آغوش میں لے کر ماتم کرتی تھی، گریہ کرتی تھی۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے گریہ کیا، قاسم کا سر آیا، ام فرور کی گریہ کیا، جو بھی سر آیا ان کے وارثوں نے گریہ کیا۔ ارے 2 سر ایک کونے میں رکھے ہوئے تھے۔ ارے شام کی عورتوں میں سے کسی عورت نے کہا، کس سے کہا؟ شہزادی زینب سے کہا اے بی بی لگتا ہے ان دو شہزادوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی سر آ رہا ہے ارے ان کے وارث ماتم کر رہے ہیں، لیکن یہ 2 شہزادے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ماتم کرنے والا، ارے یہ سننا تھا۔ زینب نے چیخ کر کہا اے بی بی ایسا مت کہو، ارے ان کی دکھیاری ماں یہ زینب ہے، لیکن زینب اپنے بیٹے پر نہیں بلکہ اپنے ماں جائے پر گریہ کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار حاضرین کی تمام حاجات کو پوری فرما، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، پروردگار جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کے لیے روزی کا بہترین ذریعہ عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عنایت فرما، پروردگار جو نوجوان یہاں پر مصروف اذاں ہیں اور عزاداروں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، پروردگار سید الشہداء کی خدمت میں پروردگار انہیں اجر جزیل عنایت فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شہزادی زینب و جناب سکینہ کی روضے کی حفاظت فرما، ائمہ بقی و جناب فاطمہ زہرا کے روضے کی تعمیر کی سبیل فرما، پروردگار علماء عاملین مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما،
اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا مختل میں چلی آئی، مختل میں چلی آئی، کھولے ہوئے سر زینب ماں جا کے مرنے کی زبر زینب، عباس ذرا اٹھ کر آ جاؤ ترائی سے، عباس ذرا اٹھ کر آ جاؤ ترائی سے، نرگاہ لعینوں کا، نرگاہ لعینوں کا، اور ہے کھل سر زینب ماں جا کے مرنے کی، سنتے ماں جائے کے لاشے پر لے جا کے اڑا دیتی، ماں جائے کے لاشے پر لے جا کے اڑا دیتی، چادر نہ تیرے سر سے، چادر نہ تیرے سر سے چھن جاتی اگر زینب ماں جا کے مرنے کی، کم سن ہے یتیمی کی، اب ٹھوکر کھائیں گے، کم سن ہے یتیمی کی، اب ٹھوکر کھائیں گے، رکھنا میرے بچوں پر، رکھنا میرے بچوں پر ہر وقت نظر زینب ماں جا کے مرنے کی،
جائے کہاں بھیا، بھیا یہ تشنہ جگر زینا ماں جائے کے مرنے کی سنتے خبر زینا، نادم ہے بہت تم سے ماں جائے اٹھو سن لو، نادم ہے بہت تم سے ماں جائے اٹھو سن لو، لائی ہے سکینہ کے، لائی ہے سکینہ کے مرنے کی خبر زینا ماں جائے کے مرنے کے سنتے ہی خبر زینا، یا حسین یا حسین یا حسین